بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ جنت کا تصور دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے، لیکن اگر جنت کو پانے کے لیے دنیا کو بگاڑنا پڑے تو دنیا کو مت بگاڑو، بلکہ جنت کے اس بگڑے ہوئے تصور کو سنوار دو۔ حضرت شیخ سعدی۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال بھی اٹھا سکتی ہیں۔ شیخ سعدی۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے کہ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر ہی نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ حکایات شیخ سعدی۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ کہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں پایا تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کر ہی لے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولا جائے۔ شیخ سعدی۔ اچھی عادات کی مالکہ عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ عیب ضرور ہوتے ہیں، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بیوقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا ہی کامیابی کی علامت ہے۔ جس مظلوم کو بادشاہ سے انصاف نہ مل سکے اسے خدا انصاف دلاتا ہے۔ دانا عطار کی ڈبیا کی مانند خاموش مگر صاحب ہنر ہوتا ہے، اور بیوقوف ڈھول کی طرح بہت بلند آواز مگر اندر سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔